تو ہماری گفتگو شان اولیاء اور اسی میں غوث الاعظم کی شان بھی بیان ہوئی، تو گفتگو چل رہی ہے اللہ کے ولیوں کی شان کے بارے میں۔ آج بھی میں نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں یہ مشہور آیتیں ہیں، بچہ ان آیتوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے 11ویں پارے میں، اور سورہ یونس کی آیت کی 2 آیتیں ہیں 62 نمبر کی اور 63 نمبر، 62 اور 63۔ بسم اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ۔ عربی میں یہ لفظ الا جب بولا جاتا ہے تو خبرداری کے لیے، وارننگ کے لیے، چیتاونی کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے تب بولا جاتا ہے۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ سنو، الا سنو، کیا سنے؟ ان اولیاء اللہ، فرماتا بے شک وہ جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ذرا غور سے سن لو اور سمجھ لو کہ ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو فرماتا نہ تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہے، نہ ہے نہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ لیکن فرماتا کہ جانتے ہو اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کے ولی ہیں کون کہ جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، نہ دنیاوی زندگی میں اور نہ پھر اس زندگی میں جو اصل زندگی ہے۔ فرماتا الذین آمنوا، ان اللہ کے ولیوں کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسری ان کی خوبی اور پہچان یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی زہد، ورع، تقوی، پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے۔ وہ ولی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ ولی کے معنی میں نے بتایا بنا دوست کے آتے ہیں، دوست، اور بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن مشہور اور معروف معنی کیا ہے؟ دوست کے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اور یہ ولایت دوہرا رشتہ، دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی ہے نا بھئی۔ وہ دوستی کیا ہوگی جو ایک طرف سے ہو؟ دوستی ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ تو ولایت دوہرا رشتہ ہے۔ بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے تو بندہ رب کا ولی بنتا ہے، رب کا دوست بنتا ہے، اور پھر رب جب بندے سے محبت کرتا ہے تو رب بندے کا دوست بنتا ہے۔ بندہ سب کچھ چھوڑ کر رب کو تکتا ہے تو پھر رب اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید بتایا، پھر سن لیں، دوست اور دوستیاں نا ہماری، کتنی دوستیاں ہیں، بے شمار دوستیاں، مگر دوست ہے دوست ہوتا کون ہے؟ دوست اسے کہتے ہیں جو نفع پہنچائے، سمجھ لے، جو نفع اٹھائے وہ دوست نہیں، جو نفع اٹھائے وہ دوست نہیں، دوست وہ ہے جو نفع پہنچائے، جو ہر وقت لینے کی تمنا رکھے وہ دوست نہیں۔
جو دینے کی خواہش رکھے اسے دوست کہتے ہیں، جو ہر وقت کھانے کی تما رکھے، چل بھائی ذرا ڈھابے پہ فلاں جگہ، جب تک کھانے کی تما رکھے وہ دوست نہیں، جو کھلانے کی خواہش رکھے اسے دوست کہتے ہیں۔ جو آپ کی جیب پر نظر رکھے نا، جیب پر، اسے دوست نہیں کہتے، جو دل پر نظر رکھے اسے دوست کہتے ہیں۔ جو دنیا کے چٹخلے سنا کر، دنیا کی باتیں سنا کر آپ کو ہنسائے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست وہ ہے جو آخرت کی باتیں بتا کر رلا دے آپ کو، اسے دوست کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ دوست وہ ہے جو دوست کو لوٹ لے، وہ دوست تھوڑی، جو دوست پر لٹا دے اسے دوست کہتے ہیں۔ جو دوست پر لٹا دے اسے دوست کہتے ہیں۔ جو دوست کو نا سب کچھ دے دے، دوست اسے کہتے ہیں جو دوست کو سب کچھ دے دے تو پھر بھی یہی سمجھے میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، اور دوست اتنا سا دے دے ذرا سا تو وہ سمجھے میرے دوست نے تو پوری کائنات دے دی۔ اس لیے آقا نے فرمایا مومن اور منافق، فرمایا مومن وہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو پوری رات اللہ کی عبادت کرے، دن بھر اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سوئے اور فرما برداری میں اٹھے، اور وہ کوئی گناہ نہ کرے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا جو بس اطاعت، کبھی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لی، یا کبھی اور کوئی اچھا کام کر دیا، وہ سمجھے جنت تو اب میری ہو گئی، فرمایا وہ منافق ہے۔ مومن وہ جو پوری زندگی رب کی فرما برداری کرے اور جب ہاتھ اٹھائے تو کہے مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تیرے لیے۔ سمجھ گئے؟ دوست وہ جو سب کچھ دے دے پھر کہے میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، اور دوست سے تھوڑا سا مل جائے تو سمجھے دوست نے تو مجھے سب کچھ دے دیا۔ جو دوست کی طرف سے نا تکلیف پہنچے، ہماری دوستیاں کون سی ہیں؟ جب دوست کی طرف سے تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہو جائے، دوست کی طرف سے تکلیف پہنچے تو خوش ہو۔ ہماری دوستی تو اشارے میں ختم، اور پھر مہینوں اس کا چرچا، میں نے اتنا کھانا کھلایا، اتنی چائے پلائی، اتنے پیسے دیے تھے، اتنا وہ لا کے دیا، اتنا یہ، پورا مہینہ 2 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی وہی کیسٹ چلتی رہے گی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ارے بابا یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ فرمایا دوست وہ نہیں جو تمہاری دنیا بنا دے، دوست وہ ہے جو آخرت بنا دے۔ فرمایا دوست وہ نہیں جو قبر میں دبا کر چلا آئے، اسے دوست نہیں کہتے، دوست وہ ہے جو قبر کے اندھیرے میں تمہارے ساتھ میں جائے، وہ دوست ہے، اسے دوست کہتے ہیں۔ فرمایا اس سے دوستی کرو، فرمایا اس سے دوستی کرو۔ تو دوست اسے کہتے ہیں، اسی لیے جب یہ دوست ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھئے جب ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسے جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو وہ جو ہے وہ واہ ویلا نہیں کرتا، وہ واہ ویلا نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا رہے 40 دن ہو گئے یہ پڑھتے ہوئے، اتنی نمازیں پڑھتے ہوئے ہمارا کام ہی نہیں بننے آیا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو پھر ہر حال میں راضی رہتا ہے اس سے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، اس لیے معلوم ہے آپ کو جنید بغدادی نے فرمایا 8 خصلتیں، میں نے شاید گزشتہ اتوار کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بتائی تھی، 12 خوبیاں آ جائیں۔ اب جنید بغدادی کا بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کا بتا رہا ہوں جو ولایت میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، جو ولی ولایت میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، جو رب کے بڑے چہیتے دوست ہیں۔
ان کی باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو. جنید بغدادی کہتے ہیں 8 خوبیاں جن کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں. وہ 8 خوبیاں ان کے اندر ہونے چاہیے اور نبوت سے ان کو ملے. 8 خوبیاں نبوت والی ہو، جیسے غوث پاک نے فرمایا 2 اللہ والی ہو، جو مصطفیٰ والی ہو، 2 صدیق اکبر والی ہو، 2 عمر والی ہو، 2 عثمان، 2 علی والی ہو. جنید بغدادی کہتے 8 خوبیاں نبیوں والی ہو، نبوت والی ہو. تو پوچھا وہ کیا؟ فرمایا پہلی خوبی یہ ہو کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت ہو. وہ ایسا سخی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا وہ آئینہ دار ہو. فرمایا بڑے بڑے سخی دیکھے ہوں گے، گھر کے گھر لٹا دیے، سب کچھ لٹا دیا، مگر بڑھاپے میں بیٹا ملا، بڑھاپے میں بیٹا ملا. اور رب نے جب کہا کہ میری راہ میں اسے لٹا دے تو ایسا سخی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اور اپنے بیٹے کی گردن پر چلا دے اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا سخاوت حضرت ابراہیم والی ہے. اور فرمایا رضا، بڑے بڑے اللہ کی محبت میں راضی اور راضی رہنے والے دیکھے ہوں گے. فرمایا رضا حضرت اسماعیل والی ہے. اللہ کی محبت میں راضی رہنے والے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، مگر حضرت اسماعیل جیسی رضا نہیں دیکھی ہوگی کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن پہ چھری چلوا دی. اور فرمایا صبر حضرت ایوب والا ہو، صبر حضرت ایوب والا ہو. اور فرمایا کم بولنا، اشارے سے بات کرنا، زیادہ بولنا نہیں، وہ حضرت زکریا علیہ السلام والا ہو کہ آپ اشارے سے بات کیا کرتے تھے، نہیں بولتے تھے. اور فرمایا غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام والی ہو کہ خاندان بھی تھا، گھر والے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر حال یہ تھا کہ ایسے رہتے تھے جیسے کوئی پردیسی ہے. یہ غربت کا عالم تھا. اور فرمایا مسافر سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہو، ہر وقت دین کے لیے نکلنا. بس ایک کنگھی، ایک پیالی ان کے ساتھ میں تھی، باقی کوئی سرمایہ نہیں تھا، ہر وقت سیاحت میں رہا کرتے تھے. اور فرمایا لباس حضرت موسیٰ والا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اون کا لباس، اون کا کرتا پھٹا ہوا پہن کر پوری زندگی گزار دی. اور فرمایا فقر قناعت پسندی اور پھر اس فقر پر راضی رہنا، یہ مصطفیٰ والا. مالک کونوں مکہ بنایا اللہ نے، کل کائنات کے خزانے دے دیے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، مگر 20 دن تک مصطفیٰ کے دولت قدے پر چولہا نہیں جلتا تھا، شکم اتھر پر پتھر باندھے. یہ فقر ہے، یہ مصطفیٰ والا، تب جا کے ولی. ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں اب تو بغیر اگر کڑوے جملے ہیں مگر ہیں، اگر پیر صاحب کو اگر آپ دال کھلا کے دیکھیں پھر پتہ چل جائے آپ کو. ذرا دال رکھ کے دیکھیں، صرف کے ساتھ دال ہے اور کچھ نہیں. فقیر لطیفہ ہے، دینی لطیفہ. فقیر میں کتنے حرف آتے ہیں؟ ایک فا ہے، ایک قاف ہے، ایک یا ہے اور ایک را ہے. 4 حرف آتے ہیں نا. فقیر، اس سے فقیر بنتا ہے. تو فے کا مطلب فاقہ کش، یعنی کم کھانے والا. فے کا مطلب فاقہ کش. اور قاف کا مطلب فقیر، فے سے فاقہ اور قاف سے قناعت. مل گیا ٹھیک، نہیں ملا کوئی بات نہیں، جو مل گیا اسی پر راضی. قاف سے قناعت اور یا سے ہر وقت یاد الہی.
اور را سے رب کی رضا. یہ 4 حرفوں کا جب معنی اس پر جب عامل بنتا اسے فقیر کہتے ہیں, اس کو ولی کہتے ہیں. وہ فقیر نہیں جو مانگنے والے, سمجھ گیا آپ؟ اسے فقیر نہیں کہتے, اسے مسکین کہتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا تھا کہ یہ فقیر میں اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جسے دنیا ٹھکرا دے وہ مسکین ہے, جسے دنیا ٹھوکر مارے, دنیا ٹھکرا دے وہ مسکین ہے. اور فرمایا جو دنیا کو ٹھوکر مار دے وہ فقیر ہے, اسے فقیر کہتے ہیں. تو فے سے فاقہ, قاف سے قناعت, یا سے یاد الہی, اور رے سے اللہ کی رضا. مگر اب اس کے معنی بدل گئے. اب کے دور میں اب فے سے فرنی ہونا چاہیے, اور قاف سے قورمہ ہے, اور یا سے پھر یخنی والا پلاؤ بھی ہو, اور را سے ربڑی بھی ہو, تب جا کر کے فقیر بنتا ہے. یہ ان کی باتیں ہیں جنہیں ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں, سمجھ گئے آپ؟ تو فرمایا جب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں کہ حضرت ابراہیم کی سخاوت ہو, حضرت اسماعیل کی رضا ہو, حضرت ایوب کا صبر ہو, حضرت زکریا کا اشارہ ہو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غربت ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت ہو, اور مصطفیٰ کا فقر ہو, جب اس عالم پر پہنچتا ہے تب پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اور اس کو مرتبہ ملتا ہے مقام نصرت. مقام نصرت. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا پیٹ بھرانے لگتا ہے, وہ لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے. اللہ اس کا مددگار بنتا ہے, وہ لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے. پھر اس کی طرف کو کوئی انگلی اٹھائے اور اس کے خلاف کوئی ایک جملہ بولے تو رب کو جلال آتا ہے, پھر رب کو جلال آ جاتا ہے. پھر رب کہتا ہے جو اسے برا کہے گا اس سے میں لڑوں گا. صدیق اکبر بیٹھے تھے ایک مرتبہ حضور کے پاس, ایک شخص آیا, وہ آپ کی شان میں کچھ نازیبہ باتیں کہنے لگا, آپ کی شان کے خلاف. کافی دیر ہو گئی. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پلٹ میں جواب دے دیا. جب جواب دیا تو حضور اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے, وہ شخص چلا گیا. آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کیوں چلے گئے؟ فرمایا ابو بکر وہ تمہیں ایک برائی کر رہا تھا, اللہ نے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے تھے, وہ ایک برائی کر رہا تھا, وہ تمہاری طرف سے 70,000 فرشتے کہہ رہے تھے اس کو. اور جب تم نے جواب دیا تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب ابو بکر سے کہہ لو اب یہی لڑ لے, ہم تو اس کی طرف سے تھے نا. تو پھر رب اس کی طرف سے ہوتا ہے, یاد رکھیں. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا, ایک نوجوان اپنی معشوقہ کو لیے ہوئے بیٹھا تھا کسی گارڈن کے سیڑھی پہ, روڈ پہ, آن روڈ تھا گارڈن, وہاں بیٹھا ہوگا. برسات کا موسم تھا, دھیمی دھیمی بارش ہو رہی تھی, کیچڑ تھی. دونوں بیٹھے تھے. اللہ کا ولی, اللہ کا دوست آ رہا تھا. وہ اپنے دوست کو لیے بیٹھا تھا اور وہ اپنے دوست کو لیے بیٹھی تھی. یہ دونوں بیٹھے تھے دوست. ایک اور دوست آ رہا تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, چپل پیر میں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ جب چل رہا تھا تو چپلیں پیچھے سے کیچڑ تھوڑی اڑا رہی تھی, چھینٹیں اس کی برابر سے نکلا تو اس کے پیر سے جو چھینٹیں اڑی چپلوں سے وہ اس نوجوان کی محبوبہ کے کپڑوں پر گر گئی, جا کے لگ گئی. جا کے کپڑے خراب ہوئے, تھوڑے چھینٹیں آ گئی. اسے جلال آ گیا کہ میری محبوبہ کے کپڑے خراب کر دیے. وہ اٹھا اور اس نے اپنے دوست کی محبت میں, اپنے محبوبہ کی محبت میں کسی کے محبوب کو مار دیا. اس نے ایک تماچا مارا, کچھ نہیں. وہ شخص رکا, اس نے آسمان کی طرف کو دیکھا, چل پڑا, کچھ نہیں بولا. وہ تھوڑی دور چلا تھا, یہ دونوں اٹھے کہ چلو اوپر چلتے ہیں گارڈن میں. جب کھڑے ہوئے تو اس نوجوان کا پیر سلپ ہوا, پھسلا. وہ جب گرا تو جب نیچے گرا تو جان اس کی روح قبض ہو گئی, مر گیا. 2-3 لوگ دیکھ رہے تھے, انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب اس نے اس کے تماچا مارا. وہ قریب میں آئے, دیکھا تو اس کی نبض اور سب ختم ہو گئی, مر گیا. دوڑے تھوڑی دور جا کے اس اللہ کے دوست کو پکڑ لیا. وہ کہا آپ نے بد دعا دے دی, معاف کر دے اسے. اس نے کہا کس کو؟ کہا وہ نوجوان مر گیا, اس نے آپ کو مارا تھا. تو اس نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی, میں کیوں بد دعا کرتا بھائی.
میں نے کوئی بد دعا نہیں کری ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس اللہ کے ولی نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ دو محبوبوں کا جھگڑا ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، دراصل دو محبوبوں کا جھگڑا ہے یہ، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے نہیں، سمجھا دیں۔ تو اس نے کہا دیکھو میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک محبوب اور محب، عاشق اور معشوق، وہ بیٹھے تھے، میرے پیر سے چھینٹیں اڑی، اس کی محبوبہ کے کپڑے خراب ہو گئے، اسے جلال آ گیا، بھئی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے جلال آیا کیونکہ اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر چھینٹیں پہنچ گئی، اسے جلال غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو میرے محبوب کو غصہ آ گیا۔ اے اے بھئی اس کے کپڑے خراب ہوئے تو اس کے محبوب کو غصہ آیا، اس نے مجھے مار دیا، اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے محبوب کو غصہ آ گیا، میرے محبوب نے اسے مار دیا، میرا اس میں کیا لینا دینا؟ جو وہ اس سے محبت کرتا تھا اس کی محبت میں مجھے مار دیا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری محبت میں اس نے مار دیا۔ تو پھر جب رب سے محبت کرتا ہے اور رب کا جب ولی بنتا ہے تو پھر یاد رکھیں، پھر رب اسے چھوڑتا نہیں، پھر رب کہتا ہے تو نے اسے تھوڑی کہا کچھ، تو نے مجھے کہا ہے۔ فرماتا ہے کہ پھر میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو پھر میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں پھر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اعلان جنگ میں کرتا ہوں اس سے۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث، متفقن علیہ حدیث، اور اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو دوست بناتا ہے نا تو حضرت جبریل کو بلاتا، جبریل ادھر آ۔ آقا نے فرمایا جبریل کو بلا کے کہتا جبریل دیکھ فلاں بندے سے نا مجھے محبت ہو گئی، رب کہتا مجھے فلاں بندے سے، مجھے نا وہ عبد القادر جو ہے نا اس سے محبت ہو گئی، وہ جو معین الدین اجمیری ہے نا مجھے محبت ہو گئی اس سے، وہ جو مخدوم ماہیمی ہے نا اس سے محبت ہو گئی، اب مجھے عید سے محبت ہو گئی، جا اب تو فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا، تم سب محبت کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے، پھر رب فرماتا جا اب زمین پر اتر جا، اب صحیح مسلم اور بخاری میں ہے اللہ فرماتا جا اب جن جن کے دل میں نے اس قابل بنائے ہیں نا کہ میرے ان محبوبوں سے محبت کریں ان کے دلوں میں محبت ڈال جا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہر شخص نہیں کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے کہ جس کا دل اللہ نے اس قابل بنایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، اس کو جو ہے وہ بیان کیا المسند میں امام حاکم نے، اور امام احمد بن حنبل نے، اور علامہ طبرانی نے المعجم میں اس کو بیان کیا، اور اس کے راوی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور کے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کوئی بھی اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اسے مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے، اس کا دل میری محبت کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے خالی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں مل سکتی۔ جو صرف محبت، پھر فرمایا اس شخص کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نہیں مل سکتی کہ جو اللہ کے لیے محبت نہ کرے اور اللہ کے لیے دشمنی نہ رکھے۔ اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی سے محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اپنا مطلب نہیں۔ اگر میری بات کسی نے نہیں مانی تو ناراض ہو گیا، اللہ کی جو چاہے نافرمانی کرتا پھرے۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، ہم تو حق بولتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے حق بولنا، بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ ہم روزانہ ڈیلی کھڑے ہو کر کے کیا بولتے ہیں نا، ہندی میں بولتے ہیں شپت لینا،
وعدہ کرنا، حلف اٹھانا، روز ڈیلی اٹھاتے ہیں حلف. کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، کسی اور کی بارگاہ میں بھی نہیں. ہم وتر پڑھتے نہیں پڑھتے تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. یہاں تک پڑھ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ونخلع ونترک من یفجرک. ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لائے، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں کھڑے ہو کر حلف اٹھاتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں، شپت لیتے ہیں کہ ہم ان سے اپنا رشتہ کاٹتے ہیں جو تیرے نافرمان، ان سے کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں حلف اٹھاتا ہوں میں روز ڈیلی. اب کوئی مجھ سے پوچھے جو اللہ کے نافرمان ہے کتنوں سے رشتہ توڑا ہے میں نے؟ کتنوں سے رشتہ توڑا ہے؟ اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان سے کتنوں سے رشتہ جوڑا ہے؟ اور کبھی نمبر اگر آتا ہے بات حق کا، اس بات کا کہ جو اللہ کی فرما برداری میں ہے اور ایک بندوں کی فرما برداری میں ہے، تو پھر میں اور آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری والے کا یا دنیا کی فرما برداری والے کا؟ دوستی ایسی تھوڑی ہوتی، کسی سے لٹانا پڑتا ہے بھائی. اللہ کا دوست ایسی تھوڑی بنتا ہے. اللہ کے دوست کے لیے لٹانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یکسو ہونا پڑتا ہے. سب کچھ چھوڑ کر جب اس کا ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. قرآن میں 2 جگہ آیا، اور بھی جگہ ہے لیکن 2 جگہ کھلم کھلا آیا. سورہ نساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط کونوا قوامین شہداء کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کرو، حق بات کہو اللہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اوی الوالدین. تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی بات غلط ہے تو پھر اللہ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دو. تمہارا اپنا معاملہ ہو، ماں باپوں کا معاملہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ کی بات کہنا ہے. جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام وہی کرتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو فرمایا کہ پھر اس کو منصب نصرت مل جاتا ہے، اور جب نصرت ملتا ہے تو وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنی نہیں کرتا. جیسے کلہاڑی ہوتی نا، کلہاڑی کتنے موٹے جھاڑ کاٹتی ہے، دیکھا نہیں؟ موٹے سے موٹا جھاڑ، پتلے سے پتلا جھاڑ، باغ کے باغ کاٹ دیتی ہے. مگر اس میں بھی ایک لکڑی ہوتی ہے کلہاڑی میں جسے دستہ کہتے ہیں. کبھی کسی کلہاڑی کو اپنا دستہ کاٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا نہیں کٹتا، اپنا اتنا موٹا نہیں کٹتا، اور دوسرے بڑے بڑے جھاڑ کاٹ دیتی ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دوسروں کی تقدیریں بدل دیتا ہے اللہ کے حکم سے، مگر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے ولایت کا پہلا درجہ. پھر فرمایا ولایت کا دوسرے درجے پر پہنچتا اسے محبت کہتے ہیں. اس کا ہر عمل اللہ کی محبت میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں. ایک وہ شخص تھا جو جوتے درست کرتا تھا. ہوتے نا بازار میں بیٹھے ہوئے جوتے گاٹنا، ٹوٹے ہوئے جوتے پالش کرنا، جوتے سنوارنا. ایک شخص تھا، ایک نوجوان. پہلے کے نوجوان بھی ایسی ہوتے تھے. وہ کبھی کبھار آتا تھا. ایک دن اس نوجوان نے کہا کہ چچا میں آپ کو منصب ولایت پر دیکھتا ہوں. وہ نوجوان بھی کتنا، اس کی کون سی نظر ہوگی. اس نے کہا چچا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کے ولی ہیں، مگر اتنا بتا دیں کہ آپ کو یہ ولایت کا مرتبہ کیسے ملا، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ان کا رہے بیٹا نہیں، تیری نظر کا دھوکہ ہے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں. یہ ہے. اس نے کہا نہیں چچا، آپ تو اللہ کے دوست ہو، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا دوست ہو آپ. جب وہ کافی دیر ہو گئی تو وہ بزرگ اس نے کہا بیٹا جب تو نہیں مانتا تو لے سن. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، نہ کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں میں، جو فرض نماز ہے جیسے سب پڑھتے ویسی میں پڑھتا ہوں.
نہ کوئی میں زیادہ صدقہ تو خیرات کرتا ہوں، میرے پاس ہے بھی نہیں اتنا، یعنی کوئی میرا ایکسٹرا عمل نہیں، نہ کوئی چلے کرتا ہوں، نہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں، ایسا کچھ نہیں کرتا ہوں۔ مگر بیٹے یہ بات ضرور ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوتا ہو۔ تو اس نے کہا نوجوان میں، اس نے کہا بزرگ، اس لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، تو ایسا کون سا وظیفہ، کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا ایک عمل ہے میرا بس، باقی کوئی عمل نہیں، نہ وظیفہ ہے، نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھتا ہوں زیادہ، نہ کوئی حج ہے، نہ عمرہ، کچھ نہیں ہے، باقی جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، عبادت فرض ہے، وہی میں کرتا ہوں بس، مگر ایک عمل ہے میرا جو اللہ نے مجھے یہ دولت دے دی ہے۔ کہا وہ کیا عمل؟ کا عمل یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ گو آتا ہے میرے پاس جوتی بنوانے کے لیے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، تو میں ایکسٹرا زائد کر کے اس کے جوتے اور صاف کر دیتا ہوں، 2-3 ہاتھ مار دیتا ہوں ایکسٹرا زیادہ کر کے، اور اس نیت سے مارتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا غلام ہے، جیسے میں غلام ہوں یہی میری آقا کا غلام ہے، آقا کی محبت میں اس کے جوتے اور زیادہ صاف کر دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا چچا بس یہی وجہ ہے جو اللہ نے آپ کو ولی بنا دیا۔ تو فرمایا مقام محبت پر پہنچتا ہے، پھر اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہوتا ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت نہیں کرتا کہ مجھے چائے پلا دے، کھانا کھلا دے، یا مجھے فلاں چیز دے دے، نہیں، بس وہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت میں کرتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا اللہ کی محبت میں ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ کی محبت میں دیکھتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ محبوب سے وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ہی ذکر ہوتا رہے۔ اس کی زبان چلتی ہے تو رب کی محبت میں، نظر دیکھتی ہے تو رب کی محبت میں، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اپنے محبوب کی محبت میں ہو جاتا ہے۔ بس یہی اس کا مسئلہ رہتا ہے اور کچھ نہیں، اس کا دل نہیں لگتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بہت بڑا ریوڑ تھا، بہت بڑا، بکریوں کا 1000 بکریاں تھیں آپ کے پاس، فلسطین میں آپ رہتے تھے۔ تو کسی فرشتے نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے خلیل بنایا ابراہیم کو، خلیل کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، خلیل کے معنی بڑا گہرا دوست، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جگری دوست، ہم لوگ بولتے ہیں جگری دوست بولتے ہیں نا، رب کے لیے جگری دوست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جگر کہتے ہیں لیور کو، تلی کو، وہ کلیجی کو، تو رب کے جگر کو نہیں ہوتا ہے، گہرا دوست کہہ سکتے ہیں، رب کا گہرا دوست، خلیل گہرا دوست، خلیل اللہ اللہ کا گہرا دوست حضرت ابراہیم۔ تو فرشتوں نے کہا خلیل اللہ کیوں بنایا؟ کتنی محبت کرتا ہے یہ حضرت ابراہیم ہے پروردگار، تجھ سے کتنی محبت۔ رب نے فرمایا جاؤ میرا نام لینا جاتا۔ تو 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ ادھر کو کھڑے تھے منہ کیے ہوئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، کسی ایک نے جو فرشتہ انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اللہ، بس جب نام لیا تو تڑپ گیا، اور مڑ کر جب دیکھا تو وہ کھڑے تھے، کہا ایک بار نام اور لے میرے محبوب کا۔ تو کہا ایسے نہیں کچھ دینا پڑے گا، کہا جو چاہے وہ لے لے، آدھی بکریاں کہا لی، دے دی آدھی بکریاں، ایک بار نام اور لے دے۔ اس نے پھر کہا اللہ، تڑپ گئے، محبوب کا نام آیا نا، کہا ایک بار اور، کہا یہ آدھی بھی تو دینا پڑیں گی، کہا یہ بھی لے لے جا، کہا ایک بار اور، کہا آپ کیا دینے دینے، آدھی آدھی کر کے بکریاں سب دے دی، اب تیسری بار اور نام لے لانا چاہتے ہو تم اللہ کا، تو پھر اب ہے کیا؟ تو آپ نے کہا ان بکریوں کو چرانے والا بھی تو چاہیے نا، نوکر، میں نوکر بن جاؤں گا، میرے محبوب کا نام ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت، اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، پھر جب محبت کرتا ہے تو محبوب کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب دنیا میں دیکھو نا، جو کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کا ذکر اگر ہو تو کیسا سکون ملتا ہے، بھلے اس کا محبوب کالا ہو، جیسا بھی ہو، مگر اس کے لیے وہ حسن کا پیکر ہے، وہ یہ دنیاوی محبت ہے، یہ دنیاوی محبت ہے۔ وہ جو لیلا کا جو معاملہ آتا نا، لیلا لیلتن، لیل کہتے ہیں اندھیری رات کو، کالی رات کو،
وہ حسن اس کا نہیں تھا، ظاہراً حسن نہیں تھا، ظاہراً تو وہ کالی تھی، کلر اس کا کالا تھا، کلر سامنے سے کوئی زیادہ حسین نہیں تھی، مگر وہ جو اس کا نام قیس تھا جس نوجوان کا، وہ مجنو کیسے بن گیا؟ وہ اس وقت کا جو اس علاقے کا جو سردار تھا یا بادشاہ کے لئے، اس نے جب لیلا کو دیکھا، اس نے کہا جب تو نے پاگل کیا ہے اسے، وہ کہ دیوانہ ہے وہ، نہ دیکھنے میں کوئی شکل و صورت اچھی ہے تیری، نہ تو اتنی کوئی حسین ہے، آخر کون سی ایسی ادا ہے تجھ میں جو وہ دیوانہ بن گیا تیرا؟ تو لیلا نے کہا تھا کاش تو مجھے مجنو کی آنکھوں سے دیکھتا، تب تجھے پتہ چلتا میرا حسن کیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو پھر محبوب کا، اس کا ذکر اور محبوب کا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ، اس کے رسول کی محبت اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور پھر اسے قربت کا درجہ ملتا ہے، پھر وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ سمجھئے ایسا اس کا تعلق ہوتا ہے رب سے کہ پھر ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے، جو میں نے گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ اس کی خواہشات ہو، آرزویں ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، وہ دل سے صاف پاک و صاف ہو کر بس دل میں ایک ہی چیز رہتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت، اور کچھ نہیں رہتا، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آخری چوتھا درجہ ہے کفالت کا، پھر رب اس کا کفیل بن جاتا ہے، جو میں نے بتایا تھا نا گزشتہ کو کہ پھر اس کی مرضی نہیں چلتی، مرضی رب کی چلتی ہے، پھر مرضی رب کی چلتی ہے، رب کہتا ہے کھا لے تو کھا لیتا ہے، رب کہتا ہے سو جا تو سو جاتا ہے، رب کبھی ہنساتا ہے کبھی رلاتا ہے۔ ہم بھی اپنے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہمارے تو دیکھو نہیں کبھی کرتے نہیں، اسے کوئی بسکٹ چاکلیٹ دیں گے، پھر ہاتھ واپس لے لیں گے تو وہ کتنا چیختا ہے، تو اسے خوب رلاتے، اس کے رونے پہ کتنا پیار آتا ہے، نفرت میں نہیں رلاتے، دشمنی میں نہیں رلاتے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رونے پر پیار آتا ہے، وہ بار بار اسے چاکلیٹ یا بسکٹ دیں گے، بار بار ہاتھ ہٹائیں گے، وہ چیز جتنا چیخے گا اتنا پیار آئے گا۔ بس ایسی سمجھ لے کہ پھر رب کا دوست کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے تو رب پیار کرتا ہے اس سے، جتنا روتا ہے اتنا پیار آتا ہے اسے، اور پھر رب کبھی اسے ہنسا کر پیار کرتا ہے۔ ہم کبھی بچے کو اتنا ہنسائیں گے کہ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، مگر ہمارا دل نہیں بھرتا، ہم اسے ہنساتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب پھر اپنے محبوب کو کبھی ہنساتا ہے کبھی رلاتا ہے، کبھی کھلاتا ہے کبھی فاقے رکھتا ہے، کبھی پنہاتا ہے، کبھی پھٹے ہوئے بھی نصیب نہیں ہوتے، مگر ہر حال میں رب اس سے پیار کرتا رہتا ہے، ہر حال میں اگر وہ جو کہہ دے زبان سے رب وہی کر دیتا ہے، جو کہہ دے وہی کر دیتا ہے۔ یہ ہے رب کے ولی، رب کے دوست۔ تو ہمیں کم سے کم ان اللہ والوں کے جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے محبت کریں اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل۔ یہ ہے اصل ہماری ذمہ داری کہ کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے راستے پر چلیں اور ان کے بتلائے ہوئے طور و طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں اور ان سے محبت کریں۔